اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں اللہ پاک پروردگار جل جلالہ سب کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ کے ساتھ قرآن کی تعلیمات پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ عز و جل پارہ نمبر 6 سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 23، رکوع نمبر 23 اس کی تلاوت کریں گے، اور ساتھ میں ہم ترجمہ و تفسیر میں دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے ساتھ عمل کی بھی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول وکان اللہ عزیزا حکیما۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل علیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہید۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیل۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اوحینا، بے شک ہم نے وحی بھیجی، الیکا تیری طرف، یعنی کا جو صیغہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو وحی ہے آپ کی طرف بھیجی، کما اوحینا جیسی وحی ہم نے بھیجی، الی نوح والنبیین من بعدہ جیسی وحی ہم نے بھیجی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان نبیوں کی طرف، من بعدہ جو ان کے بعد یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے، جو ان کے بعد تشریف لے کر آئے، جیسی وہی ان کی طرف بھیجی ہے تو ویسی اللہ کہتے ہیں وہی ہم نے آپ کی طرف بھیجی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے وہی بھیجی، ہم نے، اللہ کہتا ہے اوحینا، نون یہ جو زبرنا کا یہ جو صیغہ یہ ہم کے لیے، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وہی بھیجی کیسی، جیسے اللہ کہتا ہے الی ابراہیم، جیسی ہم نے بھیجی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل کی طرف، و اسحاق اور اسحاق کی طرف، و یعقوب اور یعقوب کی طرف، والاسباط اور ان کے بیٹوں کی طرف، و عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، و ایوب اور ایوب علیہ السلام کی طرف، و یونس اور یونس علیہ السلام کی طرف، و ہارون اور ہارون علیہ السلام کی طرف، و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ یہ تمام انبیاء کرام کے نام لے کر بھیجے، نام لیے اللہ نے کہا جیسے وہی ان کی طرف بھیجی تھی ایسے ہی میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زبور، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، یعنی کہ ہم نے داؤد کو زبور دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اب ذکر آیا ہے تو سب سے پہلی الہامی کتاب بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ کتابوں کے علاوہ پمفلٹ تھے نا، 4 الہامی کتابیں تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توراۃ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید۔
ہوگی. تو اللہ تعالیٰ وہ ذکر فرما رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَّصْنَاهُمْ, اور اللہ کہتے ہیں جیسے وہی بھیجی دوسرے رسولوں کے اوپر, رسولن یعنی دوسرے رسولوں کے اوپر جن کا حال اللہ کہتا ہے ہم نے بیان کر دیا ہے, علیہ تیری طرف یعنی آپ کے اوپر, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر جس طرح سے ان کا حال بیان کر دیا, من قبل اس سے پہلے, ورسول اللہ نقصص علیہ, اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر ہم نے اب تک آپ سے نہیں کیا. کم و بیش ہم پڑھتے ہیں نا کتابوں کے اندر کے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں, تو سب کا ذکر نہیں آیا. یہاں پر تو چند گنتی کے نام ہیں جو جن کا اللہ نے ذکر فرمایا. تو اللہ کہتا ہے جن کا ہم نے ذکر کر دیا اور جن کا ذکر ہم نے آپ سے ابھی تک نہیں کیا ان کے اوپر بھی جو ہم نے وہی بھیجی ہے نا, جیسے تو اسی طرح سے اے میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف بھی ہم نے وہی بھیجی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اور کلام فرمایا اللہ نے موسیٰ سے, اور وہ کس قسم کا تکلیم, خاص کلام. رسول مبشرین و منذرین, اور اللہ نے جو رسول بھیجے تھے اللہ کہتا ہے وہ رسول خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے, لی اللہ یکون للناس, تاکہ لوگوں کے لیے نہ رہے, للناسی لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے, اللہ اللہ کی طرف, اللہ کے اوپر, حجتن کوئی حجت, کوئی عذر, کوئی دلیل, بعد رسولوں کے آنے کے بعد. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حکیم, اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا, عزیزاً غالب ہے یعنی غلبے والا ہے, اور حکیماً حکمت والا یعنی دانائی والا ہے. لیکن اللہ یشہد, لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے, بما انزل علیک, انزلہ بعلم ہی, اس کتاب کے ذریعے جو اس نے آپ کی طرف, علیک تیری طرف یعنی آپ کی طرف جو اتاری ہے کہ اس نے اسے اتارا ہے, بعلم ہی اپنے علم سے. والملائکات یشہدون, اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں, یعنی کہ اس بات کی اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے اور اس بات کی فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. وکاف باللہ شہید, اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے, وہ خود ہی کافی ہے گواہی دینے والا. ان الذین کافروا, اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, کافروا جنہوں نے کفر کیا, انکار کیا, وصدوا عن سبیل اللہ, اور روکا اللہ کی راہ سے, یعنی دوسرے لوگوں کو انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا, تو قد دلوا, اللہ کہتا ہے وہ خود بھی گمراہ ہوئے, ضلالا بعیدا, اور گمراہی میں بہت دور نکل گئے. ان الذین کافروا, اور بے شک جنہوں نے کفر کیا, وظلموا, اور ظلم کیا, لم یکن اللہ لیغفر لهم, اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہاں ان کے لیے بخشش نہیں ہے, انہیں اللہ تعالیٰ یہ بات ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے جو گمراہی میں اتنی دور نکل گئے اور پھر انہوں نے کفر بھی کیا اور پھر انہوں نے ظلم بھی کیا. بے شک ان الذین کفروا وظلموا, بے شک جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا, لم یکن اللہ لیغفر لهم, تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ بخش دے, ولا لیہدیہم طریقا, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات ہے کہ وہ دکھائے نہ سیدھی راہ, طریق راستے کو کہتے ہیں, یہدی ہدایت والا, سیدھا جو رستہ ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی بات نہیں ہے کہ وہ کافر بھی ہوں اور وہ ظلم بھی کرے اور اللہ ان کو ہدایت کا رستہ بھی دکھائے. الا طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا, اللہ کہتا ہے سوائے ان کو رستہ کون سا دکھانا ہے, طریق رستہ جہنم کی طرف, جو جہنم کی طرف جاتا ہے نا وہ والا رستہ. اللہ کہتا ہے سوائے جہنم کی راہ کے جس میں خالدین فیہا ابدا, وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, ابدا یعنی ابد تک اس میں رہیں گے. وکانا ذالک علی اللہ, اور یہ جو بات ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے یسیرا, یسیرا بہت آسان ہے, اللہ کے لیے بالکل آسان ہے, ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءکم الرسول بالحق, کہ تحقیق یعنی قد تحقیق, جاءکم الرسول, کہ تمہارے پاس میرا, یعنی کہ اللہ کہتا ہے رسول آیا, اللہ کہتا ہے کیسی آیا, بالحقی, حق کے ساتھ, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, یعنی کہ تمہارے پاس رسول آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے, حق, تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ, فآمنوا, تو پس ایمان لاؤ, خیر لکم, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ, اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک للہ ما فی السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور دانائی والا ہے. بے شک یا اہل الکتابی, اے اہل کتاب, اہل کتاب کی جب بھی بات ہوتی ہے یہود و نصارہ کی بات ہوتی ہے کہ اہل کتاب یہود بھی تھے اور اہل کتاب نصارہ بھی تھے, نصارہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی بات کرتا ہے, یا اہل الکتابی, اے اہل کتاب, لا تغلو, نہ غلو کرو. غلو کا بعد میں ہم مطلب سمجھاتے ہیں اچھے سے کہ غلو ہوتا کیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ غلو نہ کرو فی دینکم, اپنے دین میں, یعنی کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو,
ولا تاکلو اور نہ کہو آل اللہ اللہ کے اوپر الا الحق کا سوائے حق کے، یعنی کہ سچی بات کہو جو کہنی ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی اور بات نہ کہو۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اور بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ صرف کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلماتہ اور اس کا کلمہ بھی، القاہ الی مریم جسے اللہ نے پہنچایا تھا مریم کی طرف، الی مریم مریم کی طرف، روح منہ اور اس کی طرف سے روح تھی، اس کی طرف سے روح تھی، فآمنوا باللہ ورسلہ جو یعنی کہ جو روح پھونکی گئی تھی نا وہ اللہ کی طرف سے اس میں روح پھونکی گئی تھی، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہرا۔ اس کی بھی بات ہم بعد میں کرتے ہیں تفسیر میں انشاءاللہ۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اور اس کے رسولوں کے اوپر، ولا تقولوا ثلاثۃ اور نہ کہو تین خدا، یہ عقیدہ تثلیث، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے عقیدے ہیں پوری دنیا میں جو عقیدہ تثلیث یعنی تین خداؤں کا عقیدہ، اس چیز کو وہ مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس چیز کی اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈینائی کر رہا ہے اس چیز کو، بالکل اللہ تعالیٰ رد کر رہا ہے اس بات کو، اور اللہ کہتا ہے لا تاکلوا، نہ کہو، بالکل نہ کہو تم ثلاثۃ تین خداؤں والا جو وہ جو عقیدہ ہے نا وہ تم نہ کہو کہ تین خدا ہیں۔ ان تاہو اللہ کہتا ہے کیا کرو تم باز آ جاؤ، اللہ کہتا ہے ایسا کہنے سے نا کہ تین خدا ہیں، ایسا کہنے سے تم باز آ جاؤ، اور خیر لکم یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اور اللہ کہتا ہے بے شک اللہ تو معبود واحد ہی ہے، الہ معبود جس کی عبادت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، جس کو سجدہ کیا جائے، اور واحد جو یکتا ہوتا ہے، جو ایک ہوتا ہے، جو کلم کلا ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں، یعنی کہ بے شک اللہ تو واحد معبود ہے، سبحانہ پاک ہے وہ اس سے کہ یکون اللہ ولدن، کہ ولدن کے کوئی کہے کہ اس کا کوئی لڑکا ہے، ولد لڑکا یا بیٹا، کوئی یہ کہے کہ اس کا لڑکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سورۃ اخلاص بہت پیاری ہے توحید کے حوالے سے، جس میں اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ میرا کوئی باپ نہ کوئی میرا بیٹا اور نہ ہی میرا کوئی شریک ہے، آگے چل کے اللہ کہتا ہے ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ ساری یہ جتنی بھی بات ہے نا یہ ساری یہ شرک کے حوالے سے جو چل رہی ہے نا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنا لینا، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے لاہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کی ملکیت ہے نا آسمانوں اور زمین، اور جو کچھ اس میں ہے، آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے اور زمین میں بھی ہے وہ سب اسی کا ہے، اللہ کا ہے۔ وکافی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز، بے شک صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام پارہ نمبر 6 سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 23 کی آیت نمبر 163 کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور انبیاء اور انبیاء کرام اور بھی مطلب نبی اور رسول مبعوث ہوئے اور ان پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، اور یہ اس لیے کہا اللہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یہود بڑے شک کی نگاہ سے دیکھتے اور بہت حیران ہوتے تھے کہ یہ کیوں کر نبی ہو گئے، یہ کیسے نبی ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہودی جو لوگ ہیں نا، جب نوح کے اوپر جب ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان اور داؤد وغیرہ کی جب ان کو نبوت ملی تھی، ان کو ہم نے نبوت سے سرفراز کیا تھا، تو ان کی نبوت کو تو مان لیا تھا، اور ان کے اوپر جو ہم نے نزول فرمائی تھی اپنی وحی کے ذریعے سے چیزیں، جو کتابیں یا پمفلٹس وغیرہ صحیفے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو تو یہ تسلیم کرتے ہیں، تو آپ کو یہ نبی کیوں نہیں مانتے؟ تو آیت نمبر 164 کے مطابق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا اب مقصود ہے کہ انبیاء صرف اتنے ہی وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جتنے نام لے لیے ہیں میں نے تو ان کے نزدیک شاید قرآن مجید میں جتنے یہ نام موجود ہیں اور بس انبیاء کرام اتنے ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے اتنے اچھے طریقے سے فرمایا ہے کہ بعض ایسے انبیاء بھی ہیں جن کا نام قرآن حکیم میں نہیں آیا، اب یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ دوسرے انبیاء کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہی نہیں تھا۔ علامہ لوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء کرام کا علم تھا، سبحان اللہ۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے کلام فرمایا موسیٰ سے، ٹھیک ہے،
اللہ نے کلام فرمایا موسیٰ سے، تمام واجب الاحترام جی ہاں بالکل اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً فرشتے کے بغیر کلام فرمایا کوہ طور کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ کی گفتگو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے واسطہ یعنی کہ بنا کسی فرشتے کے ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دیکھیے ذرا غور فرمائیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے وادی ایمن میں ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بالائے عرش پر گفتگو ہوئی۔ سبحان اللہ، بس وہی فرق ہے جو کلیم اور حبیب میں ہے۔ علامہ علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی نبی کو جو معجزہ عطا ہوا، بہت سارے نبیوں کو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معجزوں سے نوازا تھا، ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ تھا، تو وہ معجزے اللہ تعالیٰ نے بما زیادتی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے۔ وہ سارے جتنے بھی ایک ایک نبی کے پاس علیحدہ علیحدہ سے معجزے تھے، وہ سارے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ معجزے تھے۔ اللہ نے وہ سارے معجزے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے تھے، یعنی اللہ کے رسولوں کو جو معجزہ بھی ملا ہے وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا فیضان ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 165 اور 166 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے مختلف علاقوں میں اور مختلف وقتوں میں اس لیے کثیر تعداد میں نبی اور رسول بھیجے تاکہ لوگوں کو اللہ کی معرفت اور اس تک پہنچنے کا راستہ بتائیں کہ حشر دہاڑے کوئی بھی یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ اللہ آپ نے ہمارے پاس تو کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا تھا جو ہمیں حق کی بات بتاتا، اور اس کتاب قرآن کو نازل فرما کر اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس کتاب کی ہر آیت، ہر جملہ، بلکہ ہر کلمہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم کی جلوہ گاہ ہے، اور جو کوئی بھی اس کا مطالعہ تعصب سے بالا تر ہو کر کرے گا نا، وہ بے ساختہ کیا اٹھے گا کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کرتا ہے، بے شک۔ اور باقی ساری کتابوں میں یہاں ایک اور نقطے والی بات کرتے چلتے ہیں کہ باقی جو کتابیں وہ تحریف ہو چکی ہیں، ان میں تبدیلیاں آ چکی ہیں، لیکن وہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے جو آج بھی 1400 سال کے بعد اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ قیامت تک اپنی اسی حالت میں موجود رہی ہے۔ بہت بڑا اعجاز، یہ اعجاز القرآن ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آیت نمبر 167 168 اینڈ 169 اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے اس سے پہلے ہم ایک بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تمام واجب الاحترام، تاکہ اچھے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف اور جو کمالات وہ تورات میں موجود تھے، اور ان کا انکار کر کے ان لوگوں نے، یہودیوں نے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ خود تو وہ انکار کر ہی رہے تھے تو دوسرے لوگوں کو بھی اسلام قبول کرنے سے انہوں نے روک دیا۔ اب ایسا کر کے انہوں نے خود ہی اپنے پیروں کے اوپر کلہاڑی ماری ہے نا، اور اپنے برے اعمال سے اپنے آپ کو جہنم کی سزا کا مستحق بنا دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، آبادن یعنی ہمیشہ ابد تک اس کے اندر رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے کہ لوگو، یعنی لوگو کہہ کر اللہ نے کہا ہے نا، جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں یا اے لوگو، تو اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے انسانوں کو مخاطب کر کے یہ بات کرتا ہے، کسی مخصوص قوم کے لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، یا یہود و نصارہ کو مخاطب نہیں کیا، یا خالی مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کسی کو مخاطب کرنا ہوتا ہے تو باقاعدہ ان کا نام لے کر اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے کسی قوم کو اسپیشل مخاطب نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے بات کر رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ مخاطب اللہ نے کیا اور فرمایا کہ تمہارے پاس رب کا رسول حق کے ساتھ آیا ہے، اور اب تمہارا یہ کام ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر سب ایمان لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 171 171 میں بہت سے موضوعات کو اللہ تعالیٰ نے یکجا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے اہل کتاب غلو یا اہل الکتاب لا تغلو، ذرا غور فرمائیے، کیا یا اہل الکتاب لا تغلو یعنی اے اہل کتاب غلو نہ کرو۔ یہ غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ غلو کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، حد سے آگے نکل جانا۔ اسی طرح سے لفظ کالیمات ہو، اس کا کلمہ یعنی کلمے کا لفظ بشارت اور آیت کا معنی میں بھی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بشارت ہیں، وہ خوشخبری ہیں جو مریم کو دی گئی، جو حضرت مریم کو دی گئی، یا آپ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک روشن نشانی ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں روح ان کا ذکر آیا ہے۔ روح کا معنی ہے جس کے ساتھ زندگی قائم ہو،
روح، یعنی کہ جب تک روح ہی جسم کے اندر ہوتی ہے تو زندگی قائم رہتی ہے نا، یہ روح ہی نکل جاتی ہے تو زندگی ختم۔ اور زندگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حصی زندگی ہوتی ہے اور دوسری معنوی زندگی ہوتی ہے۔ زندگی دو قسم کی ہوتی ہے، دو قسم کی، ٹو ٹائپس آف لائف۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ہر بات سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اب سمجھنے کی صلاحیت تو ہمارے اندر ہونی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ وہ سب کو عطا کرے۔ حصی زندگی وہ ہے جس کے ذریعے چلنا پھرنا، بولنا، سننا، سمجھنا اور یاد کرنا وغیرہ، یہ جتنے بھی افعال ہیں یہ سارے صادر ہوتے ہیں۔ اور مانوی زندگی وہ ہے جس سے مکارم اخلاق، رحم، سخاوت اور محبت وغیرہ کا ظہور ہوتا ہے۔ تو تمام واجب الاحترام، اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کو بھی کئی بار روح کہا گیا ہے، کیونکہ وہ حیات معنوی کا سبب ہے۔ اور حضرت مسیح عیسیٰ کیونکہ حیات حسی اور حیات معنوی دونوں کے مظہر اتم تھے، اس لیے آپ کے بطور مبالغہ روح یعنی سراپا روح آپ کو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے ہم کسی بہت خوبصورت انسان کو دیکھتے ہیں تو حسن مجسم کہہ دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روح کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یعنی اور نہ کہو تین خدا، یعنی تین خداؤں کا عقیدہ، جو عقیدہ تثلیث، یہ وہ بات ہو رہی ہے۔ قرآن حکیم نے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہستی ہے اس کے متعلق جو صدیوں سے ایک معمہ بن کر رہ گئی تھی، صاف الفاظ میں صراحت کر دی کہ وہ مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں، اور بن باپ اس کے کلمہ کن سے، یعنی کہ اللہ کہتا ہے کن اور فیکون، اللہ کہتا ہے ہو جا یا بن جا، اور وہ بات ہو جاتی ہے یا بات بن جاتی ہے۔ تو اس کے کن سے ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مقرب روحوں میں سے ایک مقدس روح ہیں۔ اب ان الفاظ سے عیسائیوں کو ان کے غلط عقیدے سے باز رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے۔ کیوں باز رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کے بیٹے مطلب کہتے تھے، اور تین خداؤں کا جو عقیدہ تثلیث، یہاں پر ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل کے ساتھ آل اوور دا ورلڈ کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں کہ تمام واجب الاحترام تمام مذاہب عالم کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ جو عقیدہ تثلیث ہے نا، یعنی تین خداؤں والا عقیدہ، یہ تمام مشرکانہ مذاہب میں مشترک نظر آتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ آپ دیکھ لیں، تری مورتی یعنی برہما، وشنو اور شیو کی عبادت کی جاتی ہے، تو یہ انہوں نے تین خدا بنائے ہوئے ہیں، جن کے لیے وہ ان تین حروف کا استعمال کرتے ہیں، الف، واو، اوم، اور ان کو جوڑ دیتے ہیں تو اوم لفظ بن جاتا ہے، کو بطور رمز انہوں نے اس کو استعمال مطلب کیا ہے۔ چین میں تاؤ ایک ایسا خدا ہے جس کی تین اقانیم ہیں۔ مصر قدیم میں بھی مطلب جو قدیم مصر ہے اس میں بھی سالوس مقدس کی جو تعلیم دی جاتی تھی، اور یہ بتایا جاتا تھا کہ پہلے نے دوسرے کو اور دوسرے نے مل کر تیسرے کو پیدا کیا، یہ ان کے یعنی کہ تین اقانیم کا جو عقیدہ تھا۔ ملک فارس میں، یہ ملک فارس ایران کا پرانا نام ہے، تو اس میں بھی ایک ایسے معبود کی پرستش کی جاتی تھی جو مثلث الاقانیم تھا، جن کے نام زمردت، مترات اور اہرمن تھے۔ اسی طرح ملک روم کی جو قدیم ان کی جو تہذیب ہے یا قدیم ان کی مذہب پرستی ہے، اس میں آپ دیکھیں بت پرستی کا جو عقیدہ ہے اس میں عقیدہ تثلیث کے وہ قائل تھے۔ اور خود یورپ میں عیسائیت سے پہلے عقیدہ تثلیث یعنی تین خداؤں والا عقیدہ رائج تھا۔ لیکن ذرا غور فرمائیے واجب الاحترام کہ انجیل مقدس کی یہ آیت آج بھی یہ اعلان کر رہی ہے کہ اس دین حق کا اور اس کے پیغمبر کا دامن شرک کی ان آلودگیوں سے پاک ہے۔ اور یہ کہاں پر یہ بات ہے؟ انجیل یوحنا، جو انجیل مقدس کا جو چیپٹر نمبر 17 ہے، اس کی ورس نمبر 3، اس کی جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس کی ٹرانسلیشن کچھ یوں ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا جانے یا جاننے کی بات آ رہی ہے کہ وہ اس کو جانے۔ اور اس کے ساتھ آیت نمبر 171 میں 171 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود واحد ہونے کی دلیل فرمائی ہے۔ معبود واحد جو ایک ہی عبادت کے لائق ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کے ساتھ اس کی ذات میں شامل نہیں ہوتا۔ اگر اس کی ذات میں کسی اور کو شامل کیا جائے گا تو وہ بہت بڑا شرک ہوگا، اور یہ اللہ کی ذات میں جو شرک ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری میں خطائیں، تمہارے گناہ چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ میں معاف کر دوں، شرک معاف نہیں کروں گا۔ یہ اللہ
تعالیٰ نے صاف قرآن حکیم کے اندر اللہ نے فرما دیا ہے، اور اللہ نے یہاں پر دلیل فرمائی اور فرمایا کہ اس میں شک سے بالا تر یعنی حقیقت پر مبنی جو بات ہے وہی ہے بس، یعنی کہ میں یکتا ہوں اور میرا کوئی باپ نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، نہ میں نے کسی کو جانا ہے نہ مجھے کسی نے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میرا کوئی شریک ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جو شرک پر مبنی ہوتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پر بڑی اصراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صاف بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کی ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے اور ہمیں شرک سے بھی محفوظ رکھے۔ رکوع نمبر 23 مکمل ہوا، تمام واجب الاحترام اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر و اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔